बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौमी असम्बली की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी हुई और उस प्रेस रिलीज के जरिए ये बात जो है वो बताई गई, ये पाया सबूत को पहुंचाई गई कि जनाब घोटकी शरीफ सिंध के एक साहब हैं और वो कौमी असम्बली के नाम के ऊपर फ्रॉड करते हुए पकड़े गए हैं। ये इनकी तस्वीर है जी, और ये तस्वीर में अपना एक छोटा बच्चा साहबजादा उठा के खड़े हुए हैं और कौमी असम्बली की तरफ से बताया जो प्रेस रिलीज आई है, हम उसको पहले आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादक के जाली लेटर हेड, मुहर और दस्तखत के जरिए खुद को कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का असिस्टेंट डायरेक्टर जाहिर करने वाला जालसाज अब्दुल वाजिद पकड़ा गया। जाली मोहरें, असम्बली का लेटर हेड व दीगर जाली दस्तावेजात बरामद हो गईं। लोगों से कौमी असम्बली के नाम के ऊपर पैसे बटोरता रहा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादक ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के नाम से जारी किए गए जाली तकर्री या ऑफर लेटर और इसके जरिए कौमी असम्बली की सरकारी हैसियत के मुबैना गलत इस्तेमाल के मामले का सख्त नोटिस लिया है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के इल्म में आया कि जिला घोटकी शरीफ से ताल्लुक रखने वाले अब्दुल वाजिद नामी शख्स को मुबैना तौर पे खुद को कौमी असम्बली का ग्रेड 17 का मुलाजिम जाहिर करते हुए असम्बली सेक्रेटेरिएट के नाम से मंसूब जाली तकर्रनामे यानी नौकरियां वहां डरियासी लोगों को, ये तो पीपल्स पार्टी की प्रौड़ी ठीक है, जाली तकर्रनामे जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली के जाली दस्तखत भी सबत किए गए थे इस्तेमाल कर रहा था। इतलात के मुताबिक मज़कूरा शख्स ना सिर्फ सरकारी एहलकारों और पुलिस को इस जाली हैसियत के जरिए गुमराह करके मुबैना तौर पर जो है वो गैर कानूनी मराहत और प्रोटोकॉल हासिल करता रहा, यानी कि वो घोटकी शरीफ की पुलिस को लिखता कि जी असिस्टेंट डायरेक्टर कौमी असम्बली जो है वो घोटकी के दौरे पर तशरीफ ला रहे हैं, तो पुलिस की वैन पहुंच जाती भाईजान वहां पर उसको स्कॉट करने के लिए। अच्छा जी, वो गाड़ी शाड़ी भी रखी होगी उसने कोई, बल्कि आम शहरियों को मुख्तलिफ तरीकों से हरासा करने और दबाव में रखने में भी मुलव्वस रहा। लोगों के खिलाफ मुख्तलिफ दरखास्तें भी पुलिस को देना और कौमी असम्बली के लेटर पैड पे देना और उसके जरिए फिर वो करना, जिसके नतीजे में अवामी सतह पर बेचैनी और तशवीश पाई गई। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट वाजे करता है कि मज़कूरा अब्दुल वाजिद नामी शख्स का कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से किसी भी नौयत का कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही मज़कूरा शख्स को कौमी असम्बली में किसी भी मुलाजमत या तकर्री पर कभी रखा गया है, इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ये कौमी असम्बली का तर्जुमान अपनी प्रेस रिलीज में कह रहा है और उसकी तरफ से इस्तेमाल होने वाला लेटर हेड यानी कि लेटर पैड मुकम्मल तौर पर जाली है। इसका कौमी असम्बली से कोई कानूनी या सरकारी ताल्लुक नहीं है। स्पीकर कौमी असम्बली की हिदायत पर कायम मुकाम सेक्रेटरी कौमी असम्बली सईद अहमद मितला ने डायरेक्टर जनरल फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA और इंस्पेक्टर जनरल सिंध पुलिस को बाज़ाब्ता खतूत अरसाल कर दिए हैं, जिनमें जाली तकर्ररनामों की असलियत से आगाह किया गया है। इसकी तैयारी में मुलव्वस अनासर की निशानदेही करने और जिम्मेदारान के खिलाफ मुरव्वजा कवानीन के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाने की दरखास्त की गई है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की शिकायत पर मुतल्लिका अदारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए मज़कूरा शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्ज़म के खिलाफ कवानीन के मुताबिक कानूनी कार्रवाई जारी है, जबकि जाली तकर्ररनामे की तैयारी, इसके असली होने का सुराग लगाने और इस जुर्म में मुलव्वस दीगर अनासर का तय्यद करने के लिए भी तहकीकात जारी हैं। ये आप इसकी तस्वीर देख लें। देखिए, पहले तो सिर्फ घोटकी की एक ही चीज मशहूर थी और वो है हमारे कफील भाई। कफील भाई घोटकी शरीफ दुनिया का वाहिद बॉलर है जो कि लेफ्ट आर्म राइट स्पिन है और राइट आर्म फास्ट बॉलर, ठीक है। इसके अलावा कफील भाई घोटकी शरीफ जो हैं वो दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज हैं। डॉन ब्रैडमैन उनसे सबक पढ़ता रहा है, ठीक है। और तेंदुलकर जो है वो उनका बच्चा खास होता था। आप GT रोड पर सफर करें
لاہور سے ملتان میرا تو اکثر رہتا ہے، اور ملتان سے اگر آپ رحیم یار خان جیسے ہی کراس کریں گے، آگے گھوٹکی شریف ہے، تو اس پورے رستے کے اندر آپ کو جو بھی ٹرک نظر آئے گا اس کے پیچھے کفیل بھائی گھوٹکی شریف کا پورا تعارف لکھا ہوگا۔ کبھی وہ فاسٹ بالر ہوتا ہے، کبھی وہ رائٹ آرم فاسٹ بالر ہوتا ہے، کبھی وہ لیفٹ آرم سپن گوگلی کا بادشاہ ہوتا ہے، لکھا گیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی وہ بیٹسمین ہوتا ہے، دنیا کا عظیم ترین بیٹسمین ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بیسیکلی کفیل بھائی جو ہیں یہ ایک سائیکو کریکٹر ہیں، اپنی خود نمائی چاہتے ہیں، کرکٹ کا انہیں جنون کی حد تک شوق ہے۔ تو گھوٹکی میں داخل ہوتے ہی ٹرک جو ہیں، وہاں پہ بہت زیادہ ٹرک اڈے ہیں، اور انہوں نے پورا سندھ جو ایک گو کے اندر کراس کرنا ہوتا ہے، تو یہاں پہ بیٹھ کے ڈرائیور جو ہے وہ تھوڑا سا سستاتے ہیں، آرام کرتے ہیں مختلف اڈوں کے اندر، اور کچھ اپنے ورکشاپ وغیرہ کے ایکسل ویکسل بھی جو ٹوٹ گئے ہوتے ہیں، کراچی سے آتے ہوئے، سڑک خراب ہے نا حیدرآباد سے لے کے اور سکھر تک، تو وہ ان کو بھی ٹھیک ویک کروانے کے لیے، تو یہ مصروف جو ہیں ایک ورکشاپ کے اوپر تیل بدلی کا کام کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتایا گیا وہ جو تیل ہوتا ہے نا انجن کے اندر، اس تیل کو نیچے لیٹ کے تو ایسے اوپر سے کھولنا ہوتا ہے، اگر صحیح طرح سے نہ کھولا جائے تو منہ پہ گر جاتا ہے اور بہت گرم ہوتا ہے، تو وہ تیل جو ہے نا یہ بدلنے کا کام کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ جنون ان کو مشہور ہونے کا ہے، تو وہ اپنی جال سازی جو ہے اس کے لیے تمام ٹرکوں کے پیچھے جس کا بھی تیل تبدیل کیا پیچھے لکھ دیا۔ اب وہ ٹرک نے گلگت بلتستان تک جانا ہے تو وہاں تک کفیل بھائی گھوٹکی شریف کا نام گونجے گا، اور یہ صاحب بہت مشہور ہیں، اب تو بوڑھے ہو چکے ہوں گے، ہم تو ان کو بچپن سے تو نہیں لیکن 2000 سے پہلے سے دیکھ رہے ہیں، سال 2000 پہلے سے دیکھ رہے ہیں، مطلب سال 2000 کے اندر ہم نے گاڑی چلانا شروع کی تھی اور اس طرح روڈز پہ نکلنا شروع کیا تھا، تو اس وقت ہم نے نوٹ کیا تھا جڑا بھی ٹرک اگے آیا ہے نا پیچھے کفیل بھائی گھوٹکی شریف، اور خاص طور پہ چھوٹے ٹرک جو ہوتے ہیں، یہ ٹرالر کی بات نہیں ہو رہی، چھوٹے ٹرک اور یہ جو تیل لے جانے والے باؤزرز نہیں ہوتے چھوٹے موٹے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو کفیل بھائی گھوٹکی شریف کے پہلے مشہور تھے 2 نمبری اور فراڈ کے اندر، اب اس پہ آ جائیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں MNA رہے نواز شریف صاحب کے پچھلے دور کے اندر 2013 سے لے کے اور 18 تک، اور انہوں نے یہ بتایا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے پورے سیکریٹریٹ کا اتنا اعلیٰ قسم کا بیڑا غرق کر کے گئے ہیں، یعنی جہاں پہ 2 بندے بھرتی ہونے تھے، قومی اسمبلی کو ضرورت تھی، وہاں پہ انہوں نے 200 بندہ بھرتی کر، اور وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں یوسف رضا گیلانی کہ ہمیں موقع ملا نوکری دینے کا تو ہم مزید دیں گے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب نہیں، پہلے سپیکر اسمبلی تو اور تھے نا، یوسف رضا گیلانی صاحب تو وزیر اعظم، یوسف رضا گیلانی صاحب کے دور میں جو سپیکر قومی اسمبلی، اور اس کے بعد راجہ پرویز اشرف صاحب آئے تو انہوں نے بھی کسر نکالی، پیپلز پارٹی کے دور کے اندر 2 ہی تو لوگ رہے، تو پیپلز پارٹی نے رج کے قومی اسمبلی کے اندر بندے ٹھوکے ہوئے ہیں۔ آپ میرا مطلب اگلے 100 سال تک قومی اسمبلی کو اس کی ریئل کیپیسٹی پہ نہیں لا سکتے، اور لائیں گے تو بھولڑوں نے، پھر آپ کو پتا پھر بھولڑوں جو کچھ کرتا ہے نوکری کے لیے، تو بھولڑوں دوسرے کی جان لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور بھولڑوں کا سب سے بڑا انتقام کیا ہے، ہم نے اس کو نوکری سے نکلوا دیا۔ حالانکہ اگلا بندہ شکر ادا کر رہا ہوگا کہ نوکری سے جان چھوٹی، یار یہ سرکار کی نوکری سے زبان ہی بند ہو گئی تھی، ٹھیک ہے نا، اگلا بندہ شکر ادا کر رہا ہوتا ہے اپنے رب کا۔ لیکن یہ اتنے لوگ بھرتی کر کے گئے ہوئے ہیں، یہی حال آج کل سینٹ کے سیکریٹریٹ کا کیا جا رہا ہے، وہاں پہ بھی ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ لوگ یہ بھرتی کر رہے ہیں، اور حیرت کی بات ہے ان میں سے کوئی نواب شاہ کا ہوتا ہے، کوئی خیرپور کا ہوتا ہے، کوئی گھوٹکی شریف کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پاک پتن شریف والے دی واری نہیں آندی، ویسے قبولہ شریف والے دی واری نہیں آندی ہے جی، شیخوپورہ شریف کی باری نہیں آتی، یہ سارے گھوٹکی شریف کی باری آ جاتی ہے۔ ادھر جیالے منہ کو گئے نہیں، یہ ان کا بیسیکلی پیپلز پارٹی کی جو بنیاد ہے وہ ہے ہی اس طرح کی جال سازیوں کے اوپر رکھی گئی کہ جہاں پہ موقع ملے ادارہ تباہ کرتے۔ اب ظاہر ہے اس قوم نے پارلیمنٹ کے بغیر تو نہیں رہنا، تو پارلیمنٹ تو تباہ نہیں ہو سکتی۔ اب پارلیمنٹ کا بجٹ بڑھی جا رہا ہے، بڑھی جا رہا ہے، بڑھی جا رہا ہے، ان کی پارٹی کی حکومت آتی ہے 8 پروموشنیں لے کے اپنی تنخواہ 14 لاکھ روپیہ کروا لیتے ہیں۔ کبھی ان پہ بھی بات کریں نا جرنلسٹ کے، یہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر جو لوگ بھرتی ہوئے ہیں یہ کس میرٹ پہ ہو؟ جب یہ سردار یاز صادق صاحب پچھلی دفعہ سپیکر تھے تو انہوں نے یہ طے کروایا تھا کہ قومی اسمبلی کے اندر کوئی انڈکشن فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے علاوہ نہیں کریں گے ہم، لیکن اس کے بعد پی ٹی آئی آئی ہے، وہ بھی رگڑا پھیر گئی پکڑ کے۔ تو پیپلز پارٹی نے پہلے بہت زیادہ گند شند مچا دیا ہوا ہے، بہت اوور امپلائمنٹ ہے جی وہاں پہ، یہ ہمیں اس ایم این اے صاحب نے
جن کو دوبارہ الیکشن نہیں جیتنے دیا گیا. ٹھیک ہے, انہوں نے بتائی یہ بات, اور میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں. میں کبھی قومی اسمبلی اس طرح رپورٹر کے طور پہ نہیں گیا, وزٹر کے طور پہ تو جاتے رہتے ہیں. ہاں, تو سینٹ کی کمیٹی کے سامنے ہی پیش ہو گئے تھے جی. تو وہ ان کو عزت راس نہیں آئی, ان کو عزت کی کھیر راس نہیں آئی, تو وہ الگ بات ہے. ہم پیش ہو گئے تھے تو تاکہ ہم پارلیمنٹ کو عزت دیں, اور ہماری خواہش ہے بینگ اے ڈیموکریٹ کے پارلیمنٹ کو عزت ملنی چاہیے. اور اس کا آغاز ہم نے اپنی ذات سے کیا تھا, لیکن انہوں نے پھر ساڑھے نل کی کیتا وہ تھوڑے علم بچ ہے. اور پھر آپ لوگوں نے جو محبت فرمائی وہ پھر پوری دنیا نے دیکھی. ٹھیک ہے نا. چلیے, یہ تھا جی. میں نے کہا کہ یہ جو کفیل بھائی کے بعد ایک اور نابغہ روزگار شخصیت گھوٹکی شریف نے پیدا کی ہے, اس کا تذکرہ کیا جائے. ہو سکتا ہے ان قریب آپ کو گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی ان صاحب کا نام جو ہے, عبد الواجد صاحب کا, وہ نظر آ جائے, کیونکہ کارنامے ان کے بہت زیادہ ہیں. ابھی جب انویسٹیگیشن ہوگی تو ہر محکمہ وہاں پہ بولے گا کہ کس طرح یہ صاحب جو ہیں اسپیکر قومی اسمبلی کے پیڈ کے اوپر ان کو دھمکاتے رہے. اور بہت سارے وکٹمز ان کے سامنے آئیں گے جن کے خلاف انہوں نے پولیس میں مقدمے درج کروائے ہوں گے. بس اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.